وہ جو تیرے کاموں کا وکیل ہے، جس کے سپرد تو نے اپنے کام کر رکھے ہیں، وہ تیرے حال کو بھی جانتا ہے، اور جو تیرے حال کو جانتا ہے وہی صحیح معنوں کے اندر تیرا وکیل بن سکتا ہے۔ تو وکفیٰ باللہ وکیلا، اس کا یقین جس انسان کے دل کے اندر پیدا ہو جائے کہ میرے تمام تر کاموں کا وکیل میرا رب ہے، میرا اللہ ہے، تو جب کوئی بھی انسان اپنے رب کو اپنے کاموں کا وکیل سمجھ لیتا ہے تو وہ اللہ اس انسان کو تمام تر معاملات کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ بس اس کے لیے تیرے دل کے اندر وہ یقین ہونا چاہیے، تیرے دل کے اندر وہ ایمان ہونا چاہیے کہ میرے تمام کام رب العالمین ہی سنوار سکتا ہے۔ دکھوں کا چاہے کتنا ہی گپ اندھیرا کیوں نہ ہو، لیکن کہیں دور کنارے کے اوپر ضرور ایک امید کی کرن ہوتی ہے، اور اس امید کی اس کرن تک پہنچنے کا جو درمیانی راستہ ہوتا ہے، اس راستے کی مسافت کو صرف تیرا رب ہی کم کر سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام جس طرح دعا کیا کرتے تھے سفر کے دوران، اللہم ہون علینا سفرنا ھذا واطوی عنا بعدا، کہ اے میرے رب جو بھی ہم سفر کر رہے ہیں نا، اس سفر کو ہمارے لیے آسان بنا دے، اور یہ زمین کی جو لمبی لمبی مسافت ہے اس کو تو سمیٹ کے ہمارے لیے تھوڑا کر دے، تاکہ ہم اپنے سفر کو جلدی سے مکمل کر کے اپنی منزل تک پہنچ سکیں۔ اسی طرح دنیا کے اندر تیری جو دکھوں کے ساتھ لڑائی ہے، اپنی پریشانیوں کے ساتھ جو تیری لڑائی ہے، جس منزل تک تو پہنچنا چاہتا ہے اور وہاں پہ جا کے تو اپنے لیے خوشیاں سمیٹنا چاہتا ہے، اپنے لیے سکھ سمیٹنا چاہتا ہے، اس منزل تک کی مسافت کے لیے تجھے تیرے رب کی مدد چاہیے۔ رب العالمین سے مدد مانگ کہ میرے ربا اس منزل تک پہنچنے کے لیے یہ جو درمیان کے اندر دکھوں کا ایک طویل راستہ ہے، ہر طرف دکھ اور پریشانیوں کے کانٹے جو میرے راستوں کے اندر ہیں، ان کانٹوں کو ہٹا کر میرے لیے اس راہ کو ہموار کر دے، اور جہاں پہ اس دکھ کا فرج یعنی اس سے نکلنے کی جو راہ ہے، اس راہ تک مجھے پہنچا دے اور وہاں سے نکال کر میری زندگی کو بدل دے۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب دل میں یقین ہوگا کہ وکفیٰ باللہ وکیلا، کہ کافی ہے میرا اللہ جو کارساز ہے میرا تمام تر معاملات کے لیے۔ جب انسان اللہ کو کافی سمجھ لیتا ہے، پھر ساری کائنات اس کے سامنے بھی آ جائے تو انسان ساری کائنات سے لڑنے کے لیے اس کے اندر وہ ہمت، وہ قوت موجود ہوتی ہے، اس لیے کہ اسے معلوم ہوتا ہے، اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور میرا اللہ مجھے کافی ہے۔ جب اللہ کافی ہو جاتا ہے نا، پھر ساری دنیا مٹانے کے لیے آ جائے تو پھر رب العالمین اس انسان کو اس راہ سے ضرور نکالتا ہے۔ اللہ کے رسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیے، آپ کی مکی زندگی کو دیکھیے، مدنی زندگی کو دیکھیے، غزوات کی زندگی کو دیکھیے، کس طرح پیارے پیغمبر علیہ السلام کو مٹانے کے لیے وقت کے کفار ایک جگہ اکٹھے ہوئے، اپنی ساری طاقتوں کو ایک جگہ اکٹھا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کو مٹانے کے لیے انہوں نے ہر کوشش کی، ایڑی چوٹی کا زور لگایا، لیکن ادھر ایمان تھا، رب العالمین کی ذات پہ اعتبار اور بھروسہ تھا، توکل تھا، اللہ کو اپنے سارے کاموں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے اللہ کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا تھا۔ تو پھر ہر میدان کے اندر ان کو سرخروئی ملی، کامیابی ملی۔ آج تجھے بھی دنیا میں اگر کامیابی چاہیے، دکھوں سے نکلنے کی راہ چاہیے، دکھوں کے بعد خوشیاں چاہیے، نا امیدی کے بعد اگر امید چاہیے، تو پھر اس کے لیے یہ یقین پیدا کرنا پڑے گا
کہ وکفا باللہ وکیلا، کافی ہے میرا اللہ جو کارساز ہے میرا۔ تو کارساز اللہ جب بن جائے تو پھر بندے کے لیے کافی ہوتا ہے، لیکن بندہ خود جب رب العالمین کو کافی سمجھتا ہے تو اس کے لیے پھر ساری راہیں آسان ہو جاتی ہیں۔ پھر اگر دکھ زندگی میں آتا بھی ہے نا تو پھر اس دکھ کو جھیلنے کی انسان کے اندر ایک ہمت پیدا ہو جاتی ہے، وہ اس دکھ کو گرانے نہیں دیتا، اس دکھ کے سامنے کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کو وہ مالک کی رضا سمجھتا ہے۔ تو یہی دنیا کے اندر وہی انسان غنی ہے، بادشاہ ہے، وقت کا وہی انسان بادشاہ ہے، دل کا وہی انسان بادشاہ ہے جو اللہ کی رضا پہ راضی ہونا سیکھ لیتا ہے۔ تو اللہ کی رضا پہ جب انسان راضی رہتا ہے تو پھر کوئی دکھ اس کو پریشان نہیں کرتا، کوئی مصیبت اس کو نیچے گرا نہیں سکتی، اس لیے کہ وہ اسے اپنے مالک کی رضا سمجھتا ہے۔ جب مالک کی رضا سمجھ کے انسان اس کو برداشت کرتا ہے تو اس کا اجر بھی ملتا ہے، درجات کی بلندی بھی ہوتی ہے۔ اور اس کے پیچھے جو تھیوری ہے جو انسان کو ہمت دیتی ہے وہ یہی ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، تیرا رب تیرے حال کو جانتا ہے، تیرے دل کے حال کو جانتا ہے، تیری زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں اس تمام تر معاملات کے بارے میں تیرا رب جانتا ہے۔ تیرا رب یہ بھی جانتا ہے کہ جو دکھ تیری زندگی میں آیا ہے تو اس دکھ کو برداشت کر سکے گا یا نہیں، تیرے اندر وہ اتنی ہمت ہے یا نہیں، کیونکہ تیرا رب ایسا رحیم رب ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، وہ اگر تجھے تکلیف بھی دیتا ہے نا، تیرے اوپر دکھ بھی اگر بھیجتا ہے تیری زندگی کے اندر، تو وہ جانتا ہے کہ تو اتنے سارے دکھ کو اٹھا لے گا، تیری وسعت سے زیادہ، تیری طاقت سے زیادہ وہ تیرا رب تیرے اوپر بوجھ ڈالتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے اس رب العالمین کی رضا پہ راضی ہونا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو تیرا رب جو تیرے تمام تر حالات کو جانتا ہے، تیرے دل کی پوشیدہ چھپی ہوئی باتوں کو جانتا ہے، تو وہی تیرا دراصل وکیل بن سکتا ہے، تیرا کارساز بن سکتا ہے۔ اسی کے ساتھ تو امیدیں جوڑ، اسی کے ساتھ تو اپنے تعلق کو بنا، اسی کے ساتھ تو اپنا رشتہ مضبوط کر، جب بھی تو رجوع کرے تو اسی کی طرف کر، جب بھی دعا مانگے تو اسی سے دعا مانگ، التجا کرنی ہے، جولی پھیلانی ہے تو اسی کے سامنے پھیلا، کیونکہ وہی تیری مشکلیں دور کر سکتا ہے، وہی تجھے کافی ہو سکتا ہے، وہی اگر تیرے ساتھ ہے تو دنیا کی کوئی مصیبت تجھے اس دنیا کی زندگی کے اندر پریشان نہیں کر سکتی۔ تو ہر طرح کے دکھ سے نکلنے کی راہ، ہر نا امیدی کے بعد امید، اور اس منزل تک پہنچنے کے لیے تجھے رب کی ذات اور اس رب العالمین کا کافی ہونا تیرے لیے ضروری ہے۔ تو اس لیے اپنے دل کے اندر، اپنی زندگی کے اندر عبادات اتنی زیادہ کر، اللہ سے تعلق اتنا زیادہ مضبوط بنا کہ تیرا دل تجھ سے کہے کہ ہاں اب تجھے دنیا سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ تیرا اللہ تجھے کافی ہے، تیرا اللہ تیرے ساتھ ہے، تیرا اللہ تیرا کارساز ہے، تیرا اللہ تیرا وکیل ہے، تیرا رب تیرے ساتھ ہے، تیرا رب تجھے کبھی بھی رسوا نہیں ہونے دے گا، وہ زمانے کے رحم و کرم پہ تجھے نہیں چھوڑے گا، بلکہ تیرے تمام تر معاملات کو وہ اللہ درست کر دے گا۔ لیکن پہلے یقین پیدا کر کہ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اس یقین تک پہنچنے کے لیے تجھے اپنے نفس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے، اپنی میں کو مارنے کی ضرورت ہے، عاجزی اور انکساری پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تجھے رب کے ذکر کی ضرورت ہے، تجھے عبادت کی ضرورت ہے، تجھے رب العالمین کے سامنے جھولی پھیلانے کی، دعا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس جو تیری ضرورت ہے اس کو تو پورا کر، پھر دیکھ کہ تیرا اللہ تجھے کیسے کافی ہوتا ہے
اور تیری تمام تر مشکلات کو کیسے آسان کرتا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ رب العالمین ہم سب کے لیے کافی ہو جائے، ہمارا کارساز بن جائے، تمام تر معاملات ہمارے رب العالمین درست کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا۔